بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کریم بخش کے ساتھ اس کے بیٹے اور بہویں بیٹھے تھے اور انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ اپنے چاچا سے صلح کر لیں گے۔ یہ خاندانی لڑائی اب ختم ہو جانی چاہیے۔ کچھ عرصہ پہلے نثار اور کریم بخش کے خاندانوں میں جھگڑا ہو گیا تھا اور اس وجہ سے ان کا میل جول ختم ہو گیا تھا، مگر اب نثار بیمار ہو گیا تھا اور بستر پر پڑا تھا تو اس کے دل میں اپنے بھائی کی محبت جوش مار رہی تھی اور اپنی زندگی کی ان آخری سانسوں میں وہ صلح کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنے ایک دوست کو کریم کے گھر صلح کا پیغام دے کر بھیجا تھا۔ کریم بخش اپنے خاندان کو لے کر نثار کے گھر پہنچ گیا اور یوں ایک بار پھر یہ خاندان مل گیا۔ کریم کے 4 بیٹے تھے، ان 3 شادی شدہ تھے اور علی کی ابھی شادی ہونی تھی۔ کریم نے علی کے لیے نثار کی بیٹی بسمہ کو پسند کیا تھا اور جب اس نے اپنی یہ خواہش اپنے گھر میں بتائی تو سب ہی اس شادی پر خوش تھے، اور جب علی سے اس بات کا ذکر کیا گیا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، کیونکہ وہ اور بسمہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور اب انہیں اپنی محبت بلا کسی رکاوٹ کے مل رہی تھی۔ اگلے دن کریم نے جب نثار سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، اور اس طرح ان دونوں کا رشتہ طے ہو گیا۔ نثار کی بیماری کے بعد اس کا کاروبار اس کے سالے اصغر نے سنبھال لیا تھا۔ اصغر کو جب دونوں بھائیوں کی صلح کی خبر ہوئی تو وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نثار کے کاروبار میں ہیرا پھیری کرتا تھا اور اب اس کو یہ فکر ہو گئی تھی کہ اب کاروبار کریم بھی دیکھے گا تو کہیں اس کا بھید نہ کھل جائے۔ ایک دن اصغر اپنے ایک دوست کی دکان پر بیٹھا تھا کہ اس کی نظر دکان کے سامنے والے گھر پر پڑی۔ وہاں اسے علی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ وہ گھر ایک مشہور طوائف تارا بائی کا تھا۔ اصغر نے اپنے دوست سے جب اس گھر کے بارے میں پوچھا تو اسے پتہ چلا کہ تارا بائی نے وہ گھر بیچ دیا ہے، اور علی کے بارے میں اس نے بتایا کہ یہ اکثر یہاں آتا رہتا ہے۔ اصغر کے شاطر دماغ نے فوراً ایک منصوبہ بنا لیا اور اس نے اپنے گندے منصوبے میں اپنے اس دوست کو بھی شامل کر لیا۔ گھر جا کر جب اصغر نے اپنے بہن بہنوئی کو علی کے بارے میں بتایا تو وہ سب بہت حیران ہوئے۔ کسی کو بھی اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ علی کا کسی ناچنے والے کے کوٹھے پر آنا جانا ہے، مگر اصغر نے نثار سے کہا کہ وہ کل اپنے بیٹے حمزہ کو میرے ساتھ بھیج دے، وہ خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ حمزہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ علی اپنے چند دوستوں کے ساتھ تارا بائی کے گھر آیا ہے اور وہ نشے میں ہے۔ حقیقت جان کر سب کو بہت دکھ ہوا۔ نثار بستر پر پڑا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کریم کو گھر بلا کر ساری بات بتانے کا فیصلہ کیا، مگر اصغر نے بڑی صفائی سے اسے یہ سب کرنے سے روکا اور کہا کہ آپ اپنے گھر بلا کر یہ بات کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہوگا، میں خود جا کر بات کرتا ہوں۔ اور پھر نثار نے اصغر پر ہی ساری بات چھوڑ دی۔ اصغر نے کریم کے گھر جا کر کریم سے کہا کہ بسمہ کالج میں کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے اور وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں۔ نثار بھائی کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی آپ سے بات کرنے کی، اس لیے انہوں نے آپ سے بات کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ کریم بخش کا غصہ تو پورے خاندان میں مشہور تھا۔ وہ یہ بات سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ کہنے لگا نثار نے بیٹی کی گردن کیوں نہیں کاٹ دی؟ ایسی بات سن کر میں خود جا کر اس سے بات کرتا ہوں۔ اصغر نے کہا بھائی صاحب آپ کے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے آپ کی بات ماننی ہوتی تو نثار بھائی صاحب خود آ کر نہ آپ سے بات کر لیتے۔ انہوں نے اس رشتے کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کریم بخش نے کہا تو ٹھیک ہے، ہماری طرف سے بھی یہ رشتہ بھی ختم اور خاندانی تعلق بھی ختم، اور اصغر یہی سب تو چاہتا تھا۔ گھر واپس آ کر اس نے نثار کو بھی اس کے بھائی کی طرف سے بھڑکا دیا اور اس طرح پھر سے دونوں خاندانوں میں اختلافات پیدا ہو گیا۔ نثار نے بسمہ کا رشتہ ایک اچھے خاندان میں کر دیا۔ جب کریم کو بسمہ کی شادی کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی علی کے لیے لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دی اور پھر جلد ہی اس کی بھی شادی کر دی۔ دونوں اپنے اپنے گھروں میں اپنے ماضی کو بھلا کر خوش تھے۔ علی کے 3 بچے تھے اور اس کی بیوی روحی ایک پڑھی لکھی اور سلیقہ شعر تھی۔ بسمہ کا شوہر ہمایوں بھی ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور ایک اچھی پوسٹ پر تھا۔ علی ایک دن اپنی فیس بک پر پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظر بسمہ کی آئی ڈی پر پڑی۔ اس نے بسمہ کی فیس بک آن کی تو اس کے شوہر اور بچوں کی تصویریں تھیں، جس کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی علی نے بسمہ کو فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کر دی اور اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے کہیں غلط تو نہیں کیا۔ اگر بسمہ نے ریجیکٹ کر دی تو کیا ہوگا؟ ادھر بسمہ نے جب اپنی فیس بک پر علی کی ریکویسٹ دیکھی تو وہ بھی چونک گئی۔ اس نے علی کی فیس بک کی تصویریں دیکھیں، وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور سمارٹ لگ رہا تھا۔
बिस्मा ने देखा तो वो सोचने लगी कि उस कोठे वाली औरत का क्या बना होगा। क्या वो अब भी उसके पास जाता होगा या शादी के बाद उसने तौबा कर ली। बिस्मा ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अली ने उसको मैसेज किया कि कैसी हो। उसने कहा कि मैं ठीक हूँ। अली ने कहा कि तुम्हारा फैसला ठीक ही था जो तुमने किया था। खुश लग रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। बिस्मा हैरान हुई और कहने लगी, कौन सा फैसला। अली ने बताया कि अपनी शादी के मुतल्लक जो तुमने किया था। बिस्मा ने कहा, मैंने फैसला किया था या तुमने ताराबाई के कोठे पर जाना शुरू कर दिया। अली बिस्मा की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसने कहा कि तुम्हारे मामू असगर ने बताया था कि तुम किसी लड़के को पसंद करती हो और उससे शादी करना चाहती हो। बिस्मा ये सुनकर बहुत हैरान हुई और कहने लगी, मामू असगर ने कहा था कि तुम किसी ताराबाई के कोठे पर जाते हो। अली ने बताया, वो घर मेरे दोस्त के वालिद ने खरीदा था, मैं उसके घर जाता था। अली समझ गया था कि उसके मामू ने दोनों खानदानों में गलतफहमियां डाली थी। अली ने बिस्मा से कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बिस्मा ने कहा, कल सुबह 11 बजे इम्तियाज़ प्लाजा आ जाना। अगली सुबह वो दोनों एक दूसरे के सामने थे। वो 11 साल बाद मिल रहे थे। अली ने बताया कि ताराबाई का घर उसके एक दोस्त मज़र के वालिद ने खरीद लिया था। उसका मज़र के घर बहुत आना जाना था। बिस्मा समझ गई कि ये सब उसके मामू असगर ने किया था। अब वो बहुत पछता रहे थे कि उन्होंने उस वक्त क्यों आपस में बात ना की। अब दोनों के दिल में फिर से पुरानी मोहब्बत जाग उठी थी। अली ने बिस्मा से कहा कि वो उसके लिए सब कुछ छोड़ देगा, मगर बिस्मा ने कहा कि वो सोचकर जवाब देगी। बिस्मा का शौहर हुमायूं किताबें पढ़ने का शौकीन था। वो आफत से घर आने के बाद किताबें पढ़ता रहता था। बिस्मा के दिमाग में अली की बातें घूम रही थी। वो भी अली के साथ रहना चाहती थी। वो 6 माह के बाद जा रहे थे। इधर बिस्मा से हुमायूं ने पूछा कि क्या वो उसे बाजार से कुछ चीज़ें लाकर दे सकती है। बिस्मा ने कहा, मुझे चीज़ों की लिस्ट बना दो, मैं ला देती हूँ। हुमायूं ने उसको लिस्ट बना दी। बिस्मा ने देखा तो पूछा, ये क्या है। हुमायूं ने कहा कि आज उसका खाना बनाने का इरादा है। बिस्मा ने लिस्ट ली और वो बाजार चली गई। 1 घंटे बाद वो वापस आई तो हुमायूं ने उसको जूस का गिलास पेश किया। बिस्मा को हैरानी हुई कि आज वो 11 साल पहले वाला हुमायूं था। तो मैंने जवाब तो दे दिया कि किताबों को, लेकिन बाद में मैं बहुत बेचैन हुआ और सोचने लगा कि तुम सारा दिन मेरा और बच्चों का कितना ख्याल रखती हो और हमारी ज़रूरत का और हमारी खुशी का, लेकिन हम तुम्हें बदले में क्या दे रहे हैं। इसलिए मैंने तुम्हें बाज़ार भेजकर वो सारी किताबें कबाड़ियों को दे दी और आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बना रहा हूँ। आज से हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरत का ख्याल रखेंगे। ये सब सुनकर बिस्मा अपने कमरे में आ और उसने अली को मैसेज किया कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है और वो अपना फेसबुक अकाउंट भी ख़त्म कर रही है और उसकी ज़िंदगी में दखल ना दे। अली ने जब ये मैसेज देखा तो उसने रूही से कहा वो उसकी पैकिंग भी कर दे, वो भी उसके साथ जा रहा है और वो खूब घूमेंगे।